اے شاعر نے کہا ہے کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تاریخ نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تاریخ نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ اور جب کبھی مسجد نبوی سے اذانیں ہوتی میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا۔ حضرات اعوذ باللہ کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے تھے، مزید اس کے تعلق سے گفتگو ابھی باقی ہے، یہ گفتگو اتنی چھوٹی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ، اعوذ کے تعلق سے آپ نے سماعت فرمایا، اب باللہ کے تعلق سے سماعت فرمائیں۔ اہل حق کا مذہب ہے باللہ، اہل حق کا مذہب ہے کہ یہ لفظ اللہ کسی کلمے سے مشتق نہیں، لفظ اللہ، کیونکہ اس کے مشتق کہتے ہیں کہ کوئی یہ لفظ کسی سے بنا نہیں ہے، مشتق کہتے ہیں ہر لفظ کسی نہ کسی لفظ سے مشتق ہوتا ہے، کوئی اس کا مصدر ہوتا ہے، جیسے کھانا کھایا یا میں گیا تو جانا اس کا مصدر ہے، کھانا اس کا مصدر ہے جس کے آگے نون الف آتا ہے، کھانا، چلنا، بولنا، کہنا، سننا۔ اب اسی سے بنے گا کہ میں گیا، میں چلا، میں نے کھایا، میں نے پیا، پینا، میں نے پیا، تو یہ مصدر ہوتا ہے، تو اسی سے پھر کوئی لفظ بنتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے اللہ، یہ کسی کلمے سے مشتق نہیں ہے، کیونکہ یہ اس طرح کا لفظ ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ادراک میں بھی حیران ہے کہ نہ معلوم وہ اسم ہے یا صفت ہے، مشتق ہے یا غیر مشتق ہے نا؟ جیسا کہ فرمایا کہ ذات اورا در تصور کنجکو تا درایت در تصور مثلہو، اس کی ذات تصورات کے گوشوں میں نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تصور میں نہیں آ سکتی، خیال میں نہیں آ سکتی، یہی وجہ ہے کہ اس کی مثل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بھئی آدمی کسی چیز کو جب پہچاننے کی کوشش کرتا ہے تو کسی مثال سے پہچانتا ہے کہ ایسی ہوگی، وہ ایسی ہوگی، وہ ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، لیکن اللہ پاک کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، اور اس کی مثال ہے بھی تو اللہ پاک نے خود دیے قرآن پاک میں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، ایک ایسا محراب، ایک ایسی طاق کہ اس میں ایک چراغ روشن ہے اور وہ نیچے اوپر سب طرف سے ایک جیسی روشنی دکھ رہی ہے، نہ اس میں پورا پچھم ہے، نہ اتر دکن ہے، نیچے اوپر ہے، ہر طرف سے نور ہی نور ہے، روشنی روشنی ہے۔ تو اب اللہ پاک کی ایک سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے مثال دی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی مثال سے سمجھ لے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا؟ شاعر نے کہا ہے نا کہ چاند سے تشبیہ دی، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے نا؟ چاند سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اور ہم نے ایک جگہ کہا ہے کہ یہ چاند ہے جس چاند کے جلووں کا تصدق، یہ چاند آسمان کا چاند، یہ چاند ہے جس چاند کے جلووں کا تصدق یا جلووں کا اتارا ہے، وہ چاند انوکھا کفے پائے شہیدی میں، کفے پا کہتے ہیں اس کو، جو پاؤں کی ہتھیلی ہوتی ہے، ہاتھ کی تو ہتھیلی ہوتی ہے، جو پاؤں کی جو یہ نیچے یہ ہوتا ہے، تو جو سرکار قدم مبارک پتھر پر رکھتے تھے تو ایک چاند کی سی، چاند سا اکر جاتا تھا، اس میں آکرتی آ جاتی تھی، اس میں چاند سا ابھر جاتا تھا یہ پاؤں رکھنے سے۔ تو سرکار کے پاؤں میں ایک ایسا چاند ہے کہ یہ
آسمان کا چاند بھی اس کا اتارا ہے، اس کا صدقہ ہے، تو چاند سے کیسے سرکار کو تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں جب چاند پورا تھا، 14ویں کا چاند، ماہ کامل جس کو کہتے ہیں، ماہ 2 ہفتہ جس کو کہتے ہیں، 2 ہفتے کا چاند، یعنی 14ویں کا چاند، ہاں، سرکار تشریف لے آئے، چاند پورے جوبن پہ تھا، چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، اور سرکار اس وقت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حلہ مبارک پہنے ہوئے تھے، جو جبہ پہنے ہوئے تھے، اس میں لال دھاری بھی تھی، سبحان اللہ۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا آسمان کے، کبھی دائی حلیمہ کے چاند کو دیکھتا، کبھی سرکار کی طرف دیکھتا، کبھی اوپر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک دیکھنے لگے، نور کی شعائیں نکلنے لگیں۔ پوچھا جابر یہ بار بار کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی میں اپنے چاند کو دیکھتا ہوں۔ کہا تو تم نے کیا دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 14ویں کا چاند بھی آپ کے سامنے ماند ہے، یہ بھی مثال ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، ایسا دمکتا چہرہ، ایسا چاند، ایسا روشن چہرہ میرے آقا کا، کہ جس کو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، تازگی والا، ٹھنڈک والا، خنکی والا روشن چہرہ۔ اور وہ چہرہ ایسا تھا، شاعر نے کہا ہے کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تاریخ نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تاریخ نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ اور جب کبھی مسجد نبوی سے اذانیں ہوتی میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، سبحان اللہ، ایسا چہرہ کہ غمگین دیکھ لے تو سارے غم بھول جائے۔ سبحان اللہ، چہرہ ایسا، سبحان اللہ۔ اس چہرے کا کیا حال پوچھنا، جب قدم مبارک کا یہ حال ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، کہ اللہ عز و جل اس شہر مقدس کی قسم یاد فرماتا ہے جہاں ان کے قدم مبارک پڑے ہیں، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، سبحان اللہ۔ اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، کفے پا ہے نا۔ تو میرے آقا کی بات کیا کہنا، سبحان اللہ۔ رب بھی بے مثال ہے اور اس کا محبوب بھی بے مثال ہے۔ تبھی میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، نشان عشق و محبت، عشق کی وادیوں سے جھوم کے فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ نفخت فیہ قدم، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ قدم، وہ نفخت فیہ قدم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، اسے یک نے یک بنایا، اسے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، سبحان اللہ۔ تو اللہ بھی ایک ہے، اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے، اور اس کا محبوب بھی ایک ہے، دوسرا کوئی محمد ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ کچھ سر پھروں نے اس پہ بھی کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، محال نہیں، اللہ چاہے تو بنا دے۔ لیکن اگر اللہ کو یہ کہیں گے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، محمد بھی دوسرا بنا سکتا ہے، تو پھر اس کا دعویٰ وہ جو اللہ پاک نے وہ دعویٰ کیا اپنے محبوب کا کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ تو یہاں بشرکم مثل والا قاعدہ آ جائے گا کہ ان کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ اللہ عز و جل ہی کا کہنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھے۔ صوم وصال ہوتا ہے جس میں پے در پہ روزہ ہوتا ہے، نہ اس میں افطار ہوتی ہے نہ اس میں سحری ہوتی ہے، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، نہ افطار نہ سحری، نہ افطار نہ سحری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی
کہ عادت تھی کہ جو سرکار کو کرتا ہوا دیکھتے تو وہ بھی کرنے لگ جاتے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہمارے آقا پے در پہ روزہ رکھ رہے ہیں. صحابہ کرام نے بھی رکھنا شروع کر دیا. ایک روزہ ہو گیا, 2 ہو گیا, 3 ہو گیا. اب کچھ کا تو کام ہو گیا 2 3 4 روزے میں. اب کچھ نمازی کم ہو گئے, کچھ گھر پہ پڑھنے لگے. چلیں تو چکر آئے, کیونکہ سرکار کو معلوم ہوا کہ سرکاری صوم وصال رکھ رہے ہیں, اس میں افطاری اور سحری ہے نہیں. انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا. اب کچھ جو ہے وہ سہارا لے کے کھڑے ہوئے دیوار کا کھڑے, کچھ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے, اور آنکھیں دھس رہی ہیں, پیٹ اندر کو کمر میں دھس رہا ہے, بول لے تو آواز نہیں نکل رہی. سرکار نے فرمایا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, کیا بات ہے, یہ تمہاری کیا حال ہے, کیا حالت بنا رکھی تم نے, کیا حال کر رکھا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا ہم آپ کی طرح صوم وصال رکھ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں کون ہے میرا مثل, تم میں کوئی میرے جیسا ہے. سب خاموش. تم میں کوئی میرے جیسا ہے. ارے میرا رب تو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے, میں کھاتا نہیں ہوں, لیکن پھر بھی اللہ پاک مجھے کھلا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اگرچہ ایسا نہیں, وہاں پہ شان محبوبیت دکھانی تھی, اس لیے صحابہ پہ بشریت کو غالب کر دیا گیا, ورنہ تو بہت سارے بزرگان دین ایسے ہوئے ہیں. حضرت بدیع الدین زندہ شمدار دادا میاں مکن پور شریف والے, سال 6 مہینے اور 2 سال 4 سال کے مراقبے کیے آپ نے, اور وہ ایسا مراقبہ ہوتا تھا کہ اس میں نہ کھانا نہ پینا نہ سانس لینا نہ بولنا نہ چالنا اور نہ اس میں پلک جھپکانا, بلکہ گرد و غبار ہٹ جاتا تھا, مٹی میں دفن ہو جاتے تھے, اور پھر بھی زندہ رہتے تھے, سال 6 مہینے کے بعد نکلتے. ایسا ہی سلسلہ صابریہ میں ایک وظیفہ ہوتا ہے گل در گل ہو جانا, اس کو بھی میں آج بیان کر دیتا ہوں, یہی تفسیر ہے. سمجھیے جب بات آ گئی ہے تو, کیونکہ شاہد نے کہا ہے نا کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, مزہ آ جائے گا یہ بات سننے میں بھی. سرکار صابر پاک کے مرید خاص حضرت شمس الدین ترک پانی پتی, آپ گئے ہوں گے وہاں, ہم بھی گئے ماشاء اللہ. آپ کو چلہ کروایا. علیم اللہ ابدال جو آپ کے خادم تھے ان سے کہا, اور شمس الدین ترک سے کہ ایک قبر کھودو. قبر کھود لی گئی. علیم اللہ ابدال سے کہا کہ ایک روٹی اور ایک گھڑا پانی لا کر کے, یا 2 روٹی غالباً, 2 روٹی اور ایک گھڑا پانی قبر میں رکھ دو, چلہ کرانا ہے شمس الدین کو. رکھ دیا. کہا ٹھیک ہے حضور رکھ دیا. تیار ہوگی کہ ہاں ہو گئی. کہا چلو شمس الدین, کہ جی حضور. چلے گئے قبر میں, کہ جاؤ. اوپر سے قبر بند کر دی, مٹی ڈال دی. حضرت صابر پاک نے خود ڈالی, دعا دی کہ جاؤ چلہ پورا کرو. تو جانتے ہیں کتنے دن میں وہ نکلے؟ 2.5 سال. کتنے دن میں؟ 2.5 سال کے بعد آواز دی شمس الدین, کوئی جواب نہیں. پھر آواز دی شمس الدین, کوئی آواز نہیں. پھر آواز دی شمس الدین, جی حضور. کہا باہر آؤ. کہا پہلی آواز پہ کیوں نہیں بولے؟ کہا حضور میں باغ میں ٹہل رہا تھا. آپ کی پہلی آواز پر باغ سے میں ادھر آیا قالب کی طرف, دوسری آواز پہ میں تیار ہوا, میرے حواس صحیح ہوئے, اور تیسری آواز پہ میں تیار ہوا اٹھنے کے لیے, کھڑا ہونے کے لیے. سبحان اللہ. جب قبر کھولی گئی, دیکھا گیا, نکالا گیا ان کو, تو آدھی روٹی یا اس سے بھی کم کھائی تھی, اور پانی بھی 1 پیالہ پیا ہوا تھا, باقی سب ایسے ہی رکھا ہوا تھا. 2.5 سال. ایک زمانے تک سلسلہ صابریہ میں یہ سلسلہ چلا, گل در گل ہونا, مٹی میں مٹی ہو جانا. ابھی بھی شاید بعض جگہوں پہ کراتے ہوں گے, مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ کو قبر میں دفن کر کے ان کو چلہ کراتے ہیں, اس کو کہتے ہیں گل در گل ہونا. یہ باتیں مولویوں کی تقریر میں نہ ملیں گی, سمجھ رہے ہیں. میرے جو مولوی ہیں وہ جو تھوک پھینکتے ہیں 4 میٹر دور, اس میں نہ ملنے کی ہیں یہ باتیں. یہ تو اہل معرفت کے پاس ملے, اہل تصوف کے پاس ملے. مگر بات وہی ہے کہ میں حدیث لب و رخسار سناؤں کس کو, لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں, چلے جاتے ہیں.
اللہ عز و جل ہمیں سرکار کا سچا عشق عطا فرمائے، سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے، عشق محمدی کی چراغ ہمارے سینوں میں روشن فرمائے، ہماری نسلوں میں روشن فرمائے، آمین۔